انٹرسٹنگ فیکٹس آل اوور دی ورلڈ میں خوش آمدید۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ چیتا دنیا کی تیز رفتار رکھنے والے جانوروں میں سے ایک ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ اپنی فل سپیڈ کے ساتھ بھاگتا ہے تو 70% یہ ہوا میں ہوتا ہے۔ اٹس جسٹ لائک فلائنگ، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 پاؤں والا یہ جانور دوڑتے ہوئے تقریباً اڑتا ہی ہے۔ انسان اپنے پیدا ہونے سے لے کر موت تک زندگی میں مختلف وجوہات کی بنا پر روتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ رونا شروع کرتے ہیں، اگر پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے تو وہ خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر پہلا آنسو بائیں آنکھ سے نکلے تو وہ دکھ اور درد کی وجہ سے نکلنے والا آنسو ہوتا ہے، اور اگر آنسو دونوں آنکھوں سے ایک ساتھ نکلے تو وہ غصے یا فرسٹریشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ بلی خدا کی بنائی ہوئی وہ مخلوق ہے جو کہ انتہائی خوبصورت اور معصوم ہوتی ہیں۔ یہ مختلف رنگوں اور مختلف سائز میں موجود ہوتی ہیں، مگر فیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی بلی بھی پائی جاتی ہے جو کہ اپنے سائز کے اعتبار سے دنیا کی سب سے چھوٹی بلی ہے، جسے رسٹی سپوٹڈ کیٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ صرف 41 سینٹی میٹر سائز میں بڑی اور 1.4 kg کا وزن رکھتی ہے۔ یہ صرف انڈیا اور سری لنکا کے جنگلات میں پائی جاتی ہے اور پوری دنیا میں اس کی تعداد صرف 40 سے 50 رہ گئی ہے۔ برازیل کے علاقے یورگوئے میں کان کونی کر کے زمین کی گہرائی سے بیسالٹ پتھر نکالا جاتا ہے، جس کو سیمنٹ بنانے والی کمپنی کو فروخت کیا جاتا تھا۔ ایک دن اچانک اس میں کام کرنے والے لوگوں کے ہاتھ ایک ایسا پتھر لگا جو کہ بہت کوشش کے بعد بھی ٹوٹ نہیں رہا تھا، لیکن کئی گھنٹوں کی سخت محنت کے بعد جب وہ پتھر ٹوٹا تو معلوم ہوا کہ اس پتھر کا دل تھا، یعنی کہ زمرد، جو کہ انتہائی قیمتی پتھر ہے اور اس کے صرف 1 گرام کی قیمت پاکستانی 1000 سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس پتھر کے اندر سے قدرتی طور پر دل کی شکل کا ملنا، جو کہ نیچرلی پوری دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملا، واقعی میں بہت دلچسپ ہے، اور نیچر تو ہوتی ہی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہماری کائنات خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر اسپیس میں ایسٹروناٹ اپنے خلائی سوٹ کا ہیلمٹ اتار دے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کا سر صرف 50 سیکنڈ کے اندر ہی اسپیس میں ایکسپوز ہو کر مکس ہو جائے گا۔ اس کے دیکھنے کی طاقت صرف 40 سیکنڈ میں ہی ختم ہو جائے گی، کان آواز سننا بند کر دیں گے، وہ بول نہیں سکے گا، اور اسپیس کی ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا دماغ منجمد ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسپیس میں ہوا نہیں ہوتی، اور جسم میں ہوا ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر والی ہوا باہر خالی اسپیس کو فل کرنے کی کوشش کرے گی، جس کی وجہ سے اس کا جسم پھٹ جائے گا۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کی وجہ سے فوراً سے پہلے اس کو کینسر ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کا مہنگا ترین سوٹ ہے، جس کی قیمت $250 ملین ہے۔ دوستو، خرگوش جو کہ انتہائی پیارا اور سب کا پسندیدہ جانور ہے، مگر آپ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے کہ خرگوش بھی 3 قسم کے یا 3 نسل کے ہوتے ہیں: ریبٹس، ہیئرز اور پائکا۔ جنگلی خرگوش یا پالتو خرگوش زمین کے اندر سرنگ کھود کر رہتے ہیں، جس کو بیرو کہتے ہیں، مگر ہیئرز ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ زمین کے اوپر گھونسلہ بنا کر اس میں رہتے ہیں۔ جنگلی خرگوش کے بچے اپنی پیدائش کے ساتھ آنکھیں نہیں کھول پاتے اور نہ حرکت کر پاتے ہیں، ان کو بہت کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہیئرز کے بچے اپنی پیدائش کے چند ہی گھنٹوں بعد نہ صرف خود سے چلنے لگتے ہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی مدد بھی کرنے لگتے ہیں۔ جنگلی یا پالتو خرگوش ہیئر کی نسبت ذرا چھوٹے ہوتے ہیں اور گروپ کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ ہیئر اکیلے رہنا پسند کرتا ہے۔ ان کی تیسری نسل پائکا اونچے ٹھنڈے پہاڑی علاقوں کا ایک ننھا سا جانور ہے۔ یہ گرمیوں میں مختلف رنگوں کے خشک تنکے اور پتوں کو اکٹھا کر کے اپنی سرنگ جو کہ چٹانوں میں ہوتی ہے اس میں جمع کرتا رہتا ہے تاکہ سردیاں آرام سے گزار سکے۔ یہ پہلی 2 نسلوں کی نسبت سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے اور پاکستان میں ہمالیہ کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ دوستو، خرگوش 2 فٹ سے بھی اونچی چھلانگ لگا سکتا ہے، جو کہ اپنے سائز اور وزن کے حساب سے ایک حیران کن بات ہے، اور ان کے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگنے کی وجہ سے بھی ان کو پکڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ انسانی آنکھیں 120 کے اینگل تک دیکھ سکتی ہیں۔ اگر اس سے زیادہ سائٹ پر دیکھنا ہو تو ہمیں اپنی گردن موڑنی پڑتی ہے، مگر خرگوش ایک ہی وقت میں 360 کے اینگل تک دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ بغیر مڑے آگے پیچھے آرام سے دیکھ سکتا ہے۔ صرف خرگوش ہی نہیں، دنیا میں ایسے کئی جانور موجود ہیں جو کہ بغیر مڑے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ درخت اور پودے جاندار ہوتے ہیں، اور ان کو کاٹنے پر ان کو درد بھی محسوس ہوتا ہے، جس کا ثبوت ساؤتھ افریقہ کے جنگلات اور یمن میں پایا جانے والا یہ درخت ہے، جس کو کاٹنے پر انسانوں کی طرح خون نکلتا ہے۔ اس درخت کو ڈریگن بلڈ ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس درخت کے خون سے انسانی خون کی بیماریوں کا علاج کافی حد تک ممکن ہے۔ اس کو اگانے میں وقت تو لگتا ہے، مگر بلا شبہ یہ ایک قیمتی اور انمول درخت ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنی کوئی پیاری چیز یا کسی قریبی عزیز کو کھو دیں یا کوئی ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے ہمارا دل توڑ دیا ہے،
مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایسی سٹرنگز ہوتی ہیں جو کہ کسی گہرے دکھ یا جذبات کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو کر ٹوٹنے لگتی ہیں، اور کبھی کبھی اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بروکن ہارٹ سنڈروم کہتے ہیں، یعنی کہ جب کبھی کوئی کسی کا دل توڑتا ہے تو حقیقت میں اس کا دل اندر سے ٹوٹ کر الگ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک عالم دین سے روایت ہے کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو کوئی کسی کا دل بلا غرض جوڑتا ہے تو وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا دل توڑتا ہے تو وہ بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوگا۔ دوستو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا فیکٹ سب سے زیادہ پسند آیا۔ دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں ملوں گا آپ سے کسی نئی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔